السلام علیکم دوستو، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار شخصیات، مختلف مقامات اور کئی واقعات پر ویڈیو بنائی، لیکن دوستو آج جو کہانی میں آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں وہ سب سے مختلف ہے، سب سے زیادہ سچائی پر مبنی ہے۔ ایسا واقعہ جس میں 1 انچ کا بھی اضافہ یا کمی نہیں، بس حقیقت جیسی ہے ویسے ہی آپ کے سامنے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب دل پریشان ہو، ذہن بوجھل ہو اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا لگے، جب لگے کہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا؟ ایسے وقت میں اگر کوئی چیز آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی سوچ کو بدل دے، تو یقین جانے وہ چیز قرآن کریم ہے، وہ کتاب، وہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا غور سے سنیں، میرے ساتھ رہے اور آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید وہ آپ کی سوچ بدل دے اور زندگی کو بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت، ایک ایسا راز اور ایک ایسی روشنی پیش کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے دل سے سمجھی تو آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ یہی اصل سچ ہے، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی اور قرآن وہ سچائی ہے جو زمانے میں زندہ رہی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج کا میرا موضوع قرآن کریم ہے، وہ کتاب جو صرف کاغذ اور لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندہ کلام الہی ہے، بلکہ زندہ معجزہ ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر انسان کو اس کے رب تک پہنچاتی ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب آخر کیسی ہے، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے اور اس کتاب نے انسانیت کو کیا سکھایا۔ ہم یہ بات دیکھیں گے کہ دنیا کے بے شمار ایجادات، علوم اور دریافتوں پر قرآن کا اثر کس طرح ہوا۔ قرآن کے فائدے۔ سب سے پہلے دوستو آئے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اصل فائدے کیا ہیں۔ میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اور ایک مشورہ بھی۔ دیکھو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کسی خاص قوم یا مذہب کی کتاب نہیں، یہ خالق کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ میں دل سے کہتا ہوں، چاہے آپ مسلم ہو یا غیر مسلم، ایک بار قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں، اگر آپ اردو میں زیادہ آسانی ہے تو اردو میں، لیکن یاد رکھیں ترجمہ ہمیشہ معتبر اور مسند علم کا پڑھیں۔ میرا مشورہ ہے کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ضرور دیکھیں۔ یہ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے، سادہ بھی ہے اور دل میں اتر جانے والا۔ اور دوستو ہمیشہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ مطالعہ، جب آپ ریسرچ صحیح جگہ پر کریں گے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، اگر آپ اپنی زندگی پر ریسرچ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہترین مشورہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ضرور پڑھیں۔ اور دوستو اگر آپ نے ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا تو پھر شاید میری بات سننے کی ضرورت ہی نہ رہے، کیونکہ قرآن خود آپ کے دل سے بات کرے گا۔ آپ محسوس کرو گے کہ یہ کتاب صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی کا راستہ ہے، یہ دل کا سکون ہے، یہ روح کا علاج ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کا ہر ایجاد، چاہے وہ مشین ہو، کمپیوٹر ہو یا راکٹ، یہ سب انسانوں نے بنائی ہے، مگر کبھی سوچا ہے کہ انسان کو کس نے بنایا؟ یہ علم، یہ عقل، یہ صلاحیت، یہ سب کہاں سے آئی؟ قرآن یہی تو سکھاتا ہے کہ خالق صرف اللہ ہے اور مخلوق اس کے حکم سے چلتی ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے خالق سے جڑ جائے تو پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوستو قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کا مکمل نظام ہے۔ جو اسے سمجھ لے اس کی دنیا
بدل جاتی ہے اور آخرت بھی۔ دوستو آئے آج ایک ایسی سوال پر غور کرتے ہیں جس کا جواب اگر انسان سمجھ لے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ کیا مقصد تھا ہمارے تخلیق کا؟ ہم کیوں آئے اس دنیا میں؟ قرآن کریم اس کا جواب نہایت سادگی سے دیتا ہے۔ میں نے جن اور انس کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کا اصل مقصد اللہ کی بندگی، عبادت صرف نماز یا روزہ نہیں بلکہ ہر وہ عمل جس میں دل اللہ کے قریب ہو اور نیت خالص ہو وہی عبادت ہے۔ آپ ذرا دنیا کے تاریخ پر نظر ڈالیں، شروع سے آج تک جتنے لوگوں نے اللہ کی بندگی اختیار کی ان کی زندگیاں سکون، عزت، اطمینان سے بھری رہی۔ انہوں نے جوانی میں بھی عزت پائی، بڑھاپے میں بھی عزت پائی اور دنیا سے رخصت ہوئے تو مسکراہٹ کے ساتھ۔ لیکن وہ لوگ جو صرف دنیائی شہرت یا ایجادات کے پیچھے بھاگے، ان کا انجام پر ذرا غور کیجیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے ہیرو تھے، ہم دل سے انہیں مانتے ہیں، ہم ان کی خدمات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا مگر آخر میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کتنے افسوس سے، کتنی تنہائی میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یا پھر آئنسٹائن، دنیا کے سب سے عظیم دماغوں میں سے ایک، نظریات ایسے دیے جن سے سائنس کی دنیا بدل گئی مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ سکون نہ پا سکے۔ ان کے گھر میں ان کے ساتھ کیا حالات تھا، بیوی کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، وہ زندگی کیسے گزار گئے، وہ کتنی مجبوری اٹھا گئے، تاریخ کے صفحے میں درج ہے مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ سکون نہ پا سکے۔ محبت، رشتے، خوشی سب اس سے دور رہے۔ تو سوچے دوستو، کامیاب کون ہوا؟ وہ جس نے دنیا بنا لی یا وہ جس نے دل بنا لیا؟ اصل کامیابی دنیا میں ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اور خود کو پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ میں کیوں بنا، کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا۔ دوستو انسان نے سب کچھ بنا لیا، مشین، راکٹ، مصنوعی ذہانت، روبوٹ، مگر آج تک زندہ دل نہیں بنا سکا۔ دل کی دھڑکن کی نقل بن گئی، دماغ کی مشین بن گئی لیکن روح کوئی نہ بنا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا میں بہت آسان فارمولا سمجھانے والا، آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں سب چیزوں کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے، دماغ، دل، دھڑکن، گردے، سب چیزوں کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے۔ دوستو کبھی روح کے اوپر ریسرچ دیکھی ہے؟ کیونکہ روح کے اوپر ریسرچ علماء بھی نہیں کرتے، وہ بھی صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں یا اس پر آگے کوئی بحث نہیں، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہو وہ کوئی نہیں ایجاد کر سکتا، کیونکہ روح اللہ کی عطا ہے، اور جو چیز اللہ کی بنائی ہو وہ انسان کبھی نہیں بنا سکتا، اور یہی انسان کی تخلیق کا راز ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت، اپنے محبت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، لیکن آج انسان اصل راستے سے ہٹ گیا ہے، اس لیے وہ سکون تلاش کرتا رہا، لیکن سکون کہیں مل نہیں رہا۔ نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مگر پھر بھی دل خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ٹرین پٹری سے اترتی ہے تو حادثہ ہوتا ہے، جب جہاز کا انجن فیل ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اور جب انسان اپنے خالق حقیقی سے ٹوٹتا ہے تو اس کی زندگی بگڑ جاتی ہے، اس کی زندگی ایک حادثہ بن جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک فارمولا دوں گا، ایک ایسا فارمولا جو مذہب، قوم یا رنگ سے بالا تر ہے، ایک ایسا فارمولا جو دل کو سکون اور روح کو زندگی دے سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر سچے دل سے عمل کریں تو میں وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو آپ بغیر دوا کے سوئیں گے، اگر آپ شراب پی کر سکون ڈھونڈتے ہیں تو آپ بغیر شراب کے سکون پائیں گے۔
یہ میرا وعدہ نہیں، قرآن کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوستو، سکون کبھی چیزوں میں نہیں ہوتا، یہ رب کے قریب ہونے میں ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ حقیقی سکون کا راز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون کوئی چیز نہیں جو بازار سے خریدی جا سکے، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے سکون کی تلاش غلط جگہوں پر شروع کر دی ہے، ٹیبلٹس میں، شراب میں، لوگوں کی محبت میں، یا دنیا کی کامیابیوں میں۔ مگر سچ یہ ہے، سکون کسی دوا، نشے یا رشتے میں نہیں، بلکہ رب کی کلام میں چھپا ہے۔ دوستو، ذرا سوچے، کبھی دیکھا ہے نا، لوگ آپ سے کب تک محبت کرتے ہیں؟ جب تک آپ جوان ہیں، خوبصورت ہے، آواز میں کشش ہے یا جیب میں پیسہ ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ سب ختم ہو جاتا ہے، آپ کی عزت، آپ کی اہمیت سب ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سرچ کرو، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے رشتے کب تک چلتے ہیں؟ جب تک ایک دوسرے کو کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ جب فائدہ ختم، وہ چلا گیا یا وہ چلی گئی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، جب تک فائدہ ہے تب تک تعلق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تعلق اپنے بندے سے بنایا وہ فائدے پر نہیں، محبت پر ہے، اور اصلی ہے، خالص ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کا اصلی چہرہ۔ دوستو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے، خوبصورتی مانگ پڑ جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں انسان کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ سوچو ذرا، اتنی بڑی دنیا کے مالک تم نہیں ہو، تم تو ایک سانس کے محتاج ہو۔ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے، مسکراتی ہے، پھر چھوڑ جاتی ہے، اور جب سب ختم ہو جائے تب صرف ایک تعلق باقی رہتا ہے۔ پتہ ہے دوستو، وہ کون سا تعلق ہے؟ تمہارا تعلق تمہارے خالق کے ساتھ۔ حقیقی ریسرچ اپنے اوپر اس دھوکے سے نکلنے کے لیے اپنے اوپر ریسرچ کرنا ضروری ہے، لیکن ریسرچ صرف کتابوں یا یوٹیوب پر نہیں، بلکہ قرآن سے آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ تمہاری اپنی زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر تم غور سے پڑھو تو ہر صفحہ تمہیں تمہارا اصلی چہرہ دکھاتا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں جب کوئی پوچھتا تمہارا قرآن کہاں ہے، تو وہ کسی نیک انسان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، وہ میرا قرآن جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن صرف کتاب نہیں، بلکہ کردار بن کر چلنے والا انسان ہے۔ جب تم قرآن پر عمل کرو گے تو تم خود ایک چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ۔ سکون کا راز، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ نے قرآن کو غور سے، دل سے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو آپ کی زندگی بدل جائے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے اور واپس کہاں جانا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کے سارے ریسرچ، ساری کامیابیاں فضول ہیں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کے سارے ریسرچ، ساری کامیابیاں سب فضول ہے، اگر آپ نے خود کو نہیں پہچانا۔ دنیا کے راز جاننے سے پہلے خود کو جاننا سیکھو، کیونکہ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ آخر میں دل سے ایک بات، قرآن پڑھو مگر جلدی میں نہیں، محبت سے، غور سے، جیسے کسی محبوب کا پیغام ہو۔ پڑھو تاکہ دل بولے، آنکھ نم ہو اور روح ہلکی ہو جائے، اور جب سکون ملے تو تب کمنٹ میں آ کر بتانا کہ واقعی یہ بات دل کو لگ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے یہ عمل شروع کیا تو آپ کہیں گے ہاں، سکون یہی تھا اور میں نے اسے پا لیا۔ آخری سوال، دنیا میں انسان نے جتنے ایجادات کیے، ہر ایجاد کا ایک مقصد تھا۔ جہاز کا مقصد سفر ہے، ٹرین کا مقصد سواری ہے، بجلی کا مقصد روشنی ہے، موبائل کا مقصد رابطہ ہے۔ ہر ایجاد کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے۔ تو اب سوچو، انسان کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ کیا صرف کھانے پینے، کمائی اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، یا کچھ اور بڑا مقصد ہے؟ ذرا خود سے پوچھو، میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، اور مجھے واپس کہاں جانا ہے؟ دوستو، جب یہ 3
سوالوں کا جواب دل سے تلاش کرو گے تو تمہیں خود کو پہچاننے کا موقع ملے گا، اور جب تم خود کو پہچان لو گے تم اپنے رب کو پالو گے، اور یہی حقیقی سکون کا راز ہے۔ دنیا فائدے پر چلتی ہے لیکن اللہ کا رشتہ محبت پر۔ سکون قرآن کے لفظوں میں چھپا ہے اور شور دنیا کے لفظوں میں۔ جو خود کو پہچان کیا وہ اللہ کو پا گیا۔ دنیا دھوکہ ہے مگر قرآن حقیقت۔ قرآن کو مت پڑھو ختم کرنے کے لیے، پڑھو بدلنے کے لیے۔ ہر ایجاد کا ایک مقصد ہوتا ہے مگر انسان کا مقصد بہت بڑا ہے۔ یہ تھا میرا میسج۔ اگر آپ کے دل پہ لگی اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور آپ نے اس کو اپنے زندگی میں لیا ہے تو دوستوں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی زندگی بدل جائے۔ دنیا میں بندہ کیا سوچتا ہے؟ مجھے کامیابی کیسے ملے، میں بڑا انسان کیسا بنوں، مجھے سکون کیسا ملے، میں دنیا کا سکون کیسے پاؤں، میں دنیا کی چیزیں کیسے حاصل کروں، مجھے عزت کیسے ملے، میں دنیا کا معزز انسان بن جاؤں، میں دنیا کا بڑا انسان بن جاؤں۔ یہ سارے سوالات تب حل ہوں گے جب آپ قرآن شروع سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، تو انشاءاللہ آپ کو میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہو جائے گا، اور جس کا رابطہ اللہ سے ہوا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میرا میسج اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ He guides the lost, He soothes the pain, light of my